بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب چینل انٹرسٹنگ سٹوری کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل انٹرسٹنگ سٹوری کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے لازمی شیئر کیجیے، اور فیڈ بیک کے طور پر کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ تو لیجئے اب بغیر کسی تاخیر کے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ سچ کہتے ہیں کہ برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ اس سہاگ رات کا اتنا بھیانک انجام ہوگا یہ تو نگی نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ناظرین، یہ ناول کا یہ ایپیسوڈ بہت زیادہ آپ کے لیے انٹرسٹ ثابت ہونے والا ہے۔ اب چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں۔ برف لا کر نکی نے اپنے لیے اسکاچ اور اس کے لیے ویسکی کا جام تیار کیا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ وہ اپنا جام اٹھا کر اس کے قریب کھسک آئی۔ اسی وقت کبیر دادا نے تناوش کے لرزتے ہونٹوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اس کے دماغ میں ایک ترکیب ابھری، نہیں، اسے یوں اذیت دینا ٹھیک نہیں ہوگا۔ پہلے اسے پیار سے سمجھا دوں، اپنے ساتھ رہنے کی قباحتیں اور نقصانات گنوا دوں۔ جب وہ یہ مان کر گھر جانے پر راضی ہو جائے گی، پھر پاشا کو بھی اطمینان ہو جائے گا اور مجھے بھی۔ اب تو وہ رو رو کر خود کو بے حال کر دے گی۔ ایک میٹھی کھسک اس کے دل میں جاگی اور نکی کو دور دھکیلتے ہوئے وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولا، تم دور بیٹھ کر بھی تو بات کر سکتی ہو۔ اس نے بے باکی سے پوچھا، کیا مطلب؟ مجھے باتوں کے لیے بلایا ہے؟ تمہیں پاشا نے میرے پاس بھیجنے کا کیا معاوضہ دیا ہے، یا پہلے کی طرح تمہارا اٹکا ہوا کوئی کام نکالا ہے؟ اسے دور نہ ہوتا دیکھ کر وہ خود اٹھ کر فوم کی کرسی پر جا بیٹھا تھا۔ نکی کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہوئی، گویا پاشا کا اندازہ ٹھیک تھا۔ اس مسئلے میں نہ پڑو تو بہتر ہوگا، جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ اس نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، سیٹھ مسکین میرے پیسے دینے میں اڑی کر رہا تھا اور فیروز ملک بھی وعدہ خلافی پر آمادہ تھا، دونوں کام ہو گئے ہیں۔ مجھ سے کوئی توقع؟ وہ بے شرمی سے بولی، ہاں، مجھے ڈھیر سارا پیار کرو۔ وہ بیزاری سے بولا، اس موضوع کو رہنے دو، کچھ اور مانگو۔ کیا دے سکتے ہو؟ وہ گاٹ گاٹ کا پانی پیے ہوئے تھی۔ کبیر دادا کا انداز اسے یہ باور کرانے کے لیے کافی تھا کہ جہاں اس کی دال گلنے والی نہیں ہے، اور پھر تناوش کی خوبصورتی اور کم عمری نے بھی اس پر واضح کر دیا تھا کہ اس کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ فیروز ملک نے کیا وعدہ خلافی کی ہے، ایک ڈرامہ سیریل میں مرکزی کردار دینے کا وعدہ کیا، 2 راتوں کا منہ مانگا معاوضہ وصول کیا، اور اب ٹرخانے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ اس نے کچھ بھی چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ نادر حبیب خاکوانی کو جانتی ہو؟ ہائے اللہ جی، کس کٹور کا نام لے دیا، ہم جیسوں کو تو گھاس ہی نہیں ڈالتا۔ موبائل فون ادھر کرو۔ کبیر دادا نے میز پر رکھا اپنا سیل فون مانگا، یہ لے۔ نکی نے موبائل فون اٹھا کر اس کی جانب بڑھایا اور خود اس کی کرسی کے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی۔ کبیر دادا نادر حبیب کا نمبر ڈھونڈ کر رابطہ کرنے لگا۔ گھنٹی جاتے ہی اس نے سپیکر آن کر کے میز پر رکھ دیا تھا۔ دوسری گھنٹی پر کال وصول کر لی گئی۔ السلام علیکم کبیر صاحب۔ خوشی سے چہکتی ایک آواز ریسیور سے برآمد ہوئی، جو ظاہر کر رہی تھی کہ اس کے پاس کبیر دادا کا موبائل فون نمبر محفوظ ہے۔ کبیر دادا نے خوشگوار لہجے میں پوچھا، خاکوانی صاحب کیسے مزاج ہیں؟ آپ کی کال کی خوشی ہضم نہیں ہو پا رہی۔ محبت ہے آپ کی، لیکن میں نے ایک کام کے سلسلے میں زحمت دینا تھی۔ وہ پرخلوص لہجے میں بولا، دعا ہی کر سکتا ہوں کہ آپ کو روزانہ مجھ سے کام درپیش آتا رہے، لیکن میں نے تو سنا ہے آپ کسی کی سفارش وغیرہ قبول نہیں کرتے۔ آپ شرمندہ کر رہے ہیں۔ خاکوانی خفیف ہونے لگا۔ آج کل کس ڈرامہ سیریل پر کام ہو رہا ہے؟ 2 ڈرامہ سیریل اکٹھی چل رہی ہیں کبیر صاحب۔
اپنا تو کاروبار ہی یہی ہے، ایستا تیز لگے رہتے ہیں۔ نگی کو جانتے ہو؟ کبیر دادا مطلب کی بات پر آ گیا تھا۔ نگی؟ وہ پرسوچ لہجے میں بولا، شیخ نگینہ یاسمین نام ہے۔ کبیر دادا نے سوالیہ نظریں نگی کی جانب اٹھائی، اوپر نیچے سر ہلا کر اس نے خاکوانی کی تصدیق کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ ہاں وہی، اور پوچھا کیسی اداکارہ ہے؟ وہ جلدی سے بولا، بہت اچھی، بہترین اداکارہ ہے۔ کبیر دادا ہنسا، اتنی تعریف کس لیے؟ اگر اتنی اچھی ہوتی تو آپ پہلے کسی ڈرامے میں کاسٹ نہ کر لیتے۔ وہ ترکی بترکی بولا، پھر آپ کی سفارش کی خوشی کیسے ملتی؟ اچھا، مذاق کے علاوہ میری سفارش پر اسے کتنے ڈراموں میں مرکزی کردار مل سکتا ہے؟ 3 ڈراموں میں اسے مرکزی کردار مل جائے گا، اور اگر کارکردگی بہتر پائی تو اس کے بعد بھی محروم نہیں رہے گی۔ شکریہ خاکوانی صاحب، وہ کل آپ کے پاس پہنچ جائے گی۔ یہ شکریہ کا تھپڑ مارنا ضروری تھا؟ وہ شکوہ کنا ہوا، اب اس بات پر معذرت کر کے آپ کو مزید خفا نہیں کر سکتا، اس لیے اجازت۔ خاکوانی نے ہنستے ہوئے خدا حافظ کہا اور کبیر دادا نے رابطہ منقطع کر دیا۔ یو آر سو سویٹ، آئی لو یو۔ نگی نے رابطہ منقطع کرتے ہوئے اس سے لپٹنے کی کوشش کی۔ کبیر دادا اسے دور ہٹاتے ہوئے بولا، تم چاہتی ہو کہ میں خاکوانی کو منع کر دوں؟ سوری سوری سوری۔ وہ پیچھے ہٹ کر صوفے پر جا بیٹھی۔ اب تم پھوٹنے کی کرو، پاشا پوچھتا ہے تو بتا دینا ساری رات میرے ساتھ ہی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ کبیر دادا کے آ جاؤ کہنے پر رات خالہ بڑی سی ٹرے میں 3-4 ڈونگے سجائے اندر داخل ہوئی۔ کھانا تو کھا لوں نا؟ اس نے رات خالہ کو دیکھتے ہی پوچھا۔ کبیر دادا بے رخی سے بولا، گھر کھا لینا۔ یہ کہتے ہی اس نے اٹھتے ہوئے الوداعی مسافے کے لیے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ اس کے دل میں صبر ختم ہو گیا تھا، وہ جلد از جلد تناوش کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا تھا۔ اتنا کٹور بھی کوئی نہ ہو۔ وہ منہ بناتے ہوئے کھڑی ہو گئی، لیکن اس کے چہرے پر چھائے تصورات یہ بتانے کے لیے کافی تھے وہ بے حد خوش تھی۔ اس کی بلا سے، کبیر دادا کا تناوش سے کیا دلی تعلق تھا اور پاشا کی کیا پریشانیاں تھی، اسے ایک ہی دن میں اتنے فوائد حاصل ہو گئے تھے اور یہ کافی سے بھی کچھ زیادہ تھا۔ وہ کبیر دادا سے الوداعی مصافحہ کر کے چل دی۔ شیشے کی میز پر کھانے کے برتن سجاتی رات خالہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ نگی کے بیر نکلتے ہی کبیر دادا نے رات خالہ سے جھجکتے ہوئے پوچھا، رات خالہ وہ رو تو نہیں رہی تھی؟ وہ آہستہ سے بولی، جی صاحب۔ کیا جی صاحب؟ کبیر دادا کی سمجھ میں اس کا جی صاحب کرنا نہیں آیا تھا۔ روتے روتے عادی ہو چکی ہے، دروازے کے باہر ہی بیٹھی تھی، بڑی مشکل سے اٹھا کر ساتھ والے کمرے میں لے جا کر بٹھایا ہے۔ کافی دیر سمجھاتی رہی ہوں لیکن آنسو نہیں تھم رہے پگلی کے۔ کبیر دادا کا دل عجیب قسم کے دکھ اور سرشاری کی ملی جلی کیفیت سے بھر گیا تھا۔ جہاں اس کا رونا تکلیف دینے والا تھا، وہیں یہ سوچ کہ کسی کے لیے آپ اتنے اہم بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ پیٹھ پیچھے آپ کے لیے رو رہا ہے، خوش کرنے والی تھی۔ اچھا جاؤ اس کو لے آؤ کہ کھانا کھا لے، اور ساتھ یہ بھی بتا دینا کہ دوسری لڑکی اپنے کسی کام کی غرض سے آئی تھی اور کام ہوتے ہی چلی گئی۔ رات خالہ سے زندگی میں پہلی بار کبیر دادا نے اتنی لمبی اور تفصیلی بات کی تھی، ورنہ اس کی گفتگو ہلکا سا سر ہلانے پر ہی مشتمل ہوتی تھی، یا زیادہ سے زیادہ چند الفاظ، اور وہ اس طرح کسی بات کی صفائی دے، ایسا تو رات خالہ نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ جی صاحب۔ وہ خوشی سے چہکتے ہوئے باہر نکل آئی۔ تناوش تک وہ تقریباً دوڑتے ہوئے پہنچی تھی۔ وہ گھٹنوں پر سر رکھے خاموش بیٹھی، جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے، مگر چہرے پر اس طرح 12 بج رہے تھے۔ کتنے نصیبوں والی ہے میری بیٹی۔ اندر جاتے ہی رات خالہ اس سے لپٹ گئی۔
طنز کر رہی ہیں نا خالہ؟ وہ مزید دکھی ہونے لگی۔ طنز کیوں کروں گی، اور آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ نے سچ کہا تھا کہ آپ جانے کے لیے نہیں آئی۔ خالہ میرا مذاق اڑانا ضروری ہے کیا؟ مذاق نہیں اڑا رہی خالہ کی جان، حقیقت بیان کر رہی ہوں۔ کون سی حقیقت خالہ؟ یہی کہ میرا شوہر ایک دوسری لڑکی کے ساتھ خوابگاہ میں بند ہے، اور مجھے اس نے شادی کی 5ویں رات کی ٹھوکر لگا کر خوابگاہ سے باہر نکال دیا ہے۔ نہیں پگلی، وہ ڈین کب کی جا چکی ہے، اسے تو غاص بھی نہیں ڈالی صاحب نے۔ اپنا کوئی کام کروانے آئی تھی، کام کرتے ہی صاحب نے کہا کہ وہ جا سکتی ہے۔ کہہ رہی تھی کہ کھانا کھا کر چلی جاؤں گی۔ صاحب جی نے کہا پوٹنے کی کرو، یہ کھانا وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں گے۔ وہ بے یقینی سے بولی خالہ جی کتنے جھوٹ بولو گی؟ مجھے تسلی دینے کے لیے جھوٹ کیسا، صاحب جی آپ کو بلا رہے ہیں۔ اور جانتی ہو کیا پوچھ رہے تھے؟ کیا؟ تناوش کے لہجے میں ابھی تک بے یقینی الکورے لے رہی تھی۔ پوچھ رہے تھے آپ رو تو نہیں رہی؟ میں نے بھی کہہ دیا رو رو کر عادی ہو گئی ہے میری بچی۔ اگر یہ سچ ہے تو آپ کو میرے رونے کی بات تو نہیں بتانا چاہیے تھی۔ کیوں نہ بتاتی، انہیں بھی تو تھوڑی تکلیف پہنچنی چاہیے۔ وہ پوچھنے لگی تکلیف کیسی خالہ جی؟ جس سے محبت ہوتی ہے نا بیٹی، اس کو روتے دیکھنا جتنا تکلیف دیتا ہے اتنی تکلیف اور کسی چیز سے نہیں ملتی۔ خالہ جان سچ کہیں وہ مجھے بلا رہے ہیں نا؟ آپ مجھے بلا تو نہیں رہی؟ خوشی اور دکھ کے امتیاز سے اس کا چہرہ عجیب سا منظر پیش کرنے لگا تھا۔ اللہ پاک کی قسم بیٹی بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ رات خالہ نے اسے یقین دلانے کے لیے قسم کھائی۔ وہ خوشی سے لرزتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی، مگر پھر واپس مڑتے ہوئے بیٹھ گئی۔ میں نہیں جاتی، کم سے کم آج تو نہیں جاؤں گی ان کے پاس۔ پاگل تو نہیں ہوئی نا؟ رات خالہ نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھامتے ہوئے ماتھے پر بوسہ دیا۔ خالہ کی جان ایسا نہیں کرتے، نخرے کرنے کا، لاڈ اٹھوانے کا اور اپنی ہر بات منوانے کا بہت وقت پڑا ہے۔ فی الحال سیف جی پر اپنی گرفت مضبوط کرو اور دیکھنا ایک دن سیف جی خوابگاہ میں لڑکی بلانا تو دور کی بات ہے، کسی غیر لڑکی کو نکاح بھر کر بھی دیکھنے سے پہلے آپ کی غیر موجودگی کا یقین کریں گے۔ جاؤں؟ یہ پوچھتے ہی وہ کھل پڑی تھی۔ کبیر دادا کے متعلق اس کے اندازے غلط ثابت نہیں ہوئے تھے۔ جاؤ نہ پاگل، وہ بے چینی سے آپ کا منتظر ہے۔ رات خالہ کی طرف شوق نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ ایک دم اٹھ کر بھاگ پڑی تھی۔ خوابگاہ کے دروازے پر لمحہ بھر رک کر اس نے گہرا سانس لیا اور دروازے کو دھکیلتی ہوئی اندر داخل ہو گئی۔ وہ تکیوں کو گود میں لیے بیڈ پر بیٹھا دروازے کی طرف متوجہ تھا۔ ایک دم اس کی جانب پیٹ کرتے ہوئے وہ دروازے کی طرف متوجہ ہوئی۔ دروازہ بند کر کے وہ 2-3 لمحے اسی طرح کھڑی رہی، پھر اسے زور کا رونا آیا اور وہ اسی طرح کبیر دادا سے رخ پھیرے نیچے بیٹھ کر رونے لگی۔ اسے روتا دیکھ کر وہ بے اختیار تکیے کو ایک جانب پھینکتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ رو کیوں رہی ہو؟ قریب آتے ہی اس نے بے تابی سے پوچھا تھا۔ ایک دم سے اس سے لپٹتے ہوئے وہ چیخ پڑی، آپ آئندہ ایسا نہیں کریں گے نا؟ آپ کسی لڑکی سے بات نہیں کریں گے نا؟ آپ بے شک مجھے دھتکارتے رہنا، میری کوئی بات نہ ماننا، ہر بات پر میری بے عزتی کرنا، مگر کسی لڑکی کی طرف متوجہ نہ ہونا، ورنہ مجھے کچھ ہو جائے گا، میں مر جاؤں گی، میں بچ نہیں سکوں گی۔ ہاں میں کہہ دیتی ہوں، میں زہر کھا لوں گی۔ سن رہے ہیں نا آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا میری باتیں؟ اس کے منہ سے بے ربط باتیں نکل رہی تھی۔ کبیر دادا کے ہونٹوں پر تبسم نمودار ہوا۔ اچھا ٹھیک ہے، چپ کر جاؤ، کوئی بھی لڑکی نہیں آئے گی، لیکن تم بھی وعدہ کرو کہ ہر وقت رومانس نہیں جھاڑو گی۔ نہیں کرتی وعدہ، پیغام بھی بھیجوں گی، اپنے ہاتھ سے کھانا بھی کھلانا پڑے گا، گندا مشروب بھی نہیں پینے دوں گی، آپ کو جلدی گھر لوٹ کر بھی آنا پڑے گا، اور کبیر بھی کہوں گی۔ کبیر وہ اس سے
चिमटी सिसकियां भरते हुए कहती रही, अच्छा झगड़ा खत्म करो, चलें खाना खाते हैं। कबीर दादा ने सुलह की पेशकश की। पीछे हटते हुए इसने आंसू साफ किए। मुस्कुराती आंखों के आंसुओं की भी अपनी कशिश है। अश्कों से धुली काली स्याह आंखों ने कबीर दादा को मसहूर कर दिया था। तनावुश के लबों पर वैसा ही मलकूती तबस्सुम रक्सा था जैसा इसने तसव्वुर की आंख से देखा था। वो मेज की तरफ मुड़ी, खाने के बर्तनों के साथ पड़ी बोतलों को देखते ही वो सुरात से इनकी तरफ बढ़ी और तीनों बोतलों को उठाकर अलमारी की तरफ बढ़ गई थी। कबीर दादा के लिए निग्गी ने जो गिलास भरा था वो अभी तक वैसे ही रखा था। वो गिलास भी तनावुश ने उठा लिया था। इसकी तेजी देखते हुए कबीर दादा अपनी हंसी नहीं रोक पाया था। अलमारी की चाबी इसने धागे में परोकर गले में डाली हुई थी। तीनों बोतलों को ताला करके इसने गिलास का मशरूब गुस्ल खाने में गिराया और गिलास धोकर इसके पास लौट आई। इसने फौरन पूछा, मेरी आज की बोतल कहाँ गई? वो मासूमियत से बोली, पता नहीं मेरी गैर मौजूदगी में कितनी बोतलें पी ली होंगी। गज़ब खुदा का, एक गिलास भरा था, इससे भी घूंट नहीं ले पाया जो मोहतरमा ने गिरा दिया। एक बोतल आधी थी, वो तो मेहमान ने पी है। इतना ज़्यादा खाना क्यों मंगवाया? यकीनन वो इस लड़की के बारे कोई बात नहीं करना चाह रही थी। मैंने सोचा भूखा होने की वजह से इतना रो रही थी, तो चलो खिला पिला के दुख दूर कर देता हूँ। गहरी नज़रों से इसे घूर कर वो खाने की तरफ मुतवज्जे हो गई। और ये तो हो ही नहीं सकता था कि वो कबीर दादा को हाथ से खिलाने का मौका जाने देती। यूं भी इस वक्त कबीर दादा इसकी दिलजोई में लगा हुआ था। खाना खाकर वो बर्तन समेटने लगी। कबीर दादा संजीदगी से बोला, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने एक घूंट भी नहीं भरा था, इसलिए मेरी आज की बोतल ले आओ। अच्छा, मैं ये बर्तन धोकर आती हूँ, फिर अपने हाथ से पिलाऊंगी। रहने दो, मैं पी लूँगा, बस बोतल देती जाओ। कबीर दादा इसकी चालाकियों से अच्छी तरह वाकिफ था और जानता था कि वो हजार बहानों से इसे शराब पीने से रोकने की कोशिश करेगी। आ रही हो ना, इतने बेसब्र क्यों होते जा रहे हो? आप खुद कह रहे थे कि लड़के नहीं रहे, हरकतें देखो बिल्कुल बच्चों वाली हैं। ठीक है, जाओ। गैर मुतवक्के तौर पर कबीर दादा ने जिद छोड़ दी थी और वो खुशी से सर हिलाती बुर्ची खाने की तरफ बढ़ गई। इसके ख्वाबगाह से निकलते ही इसने अजीम का नंबर मिलाया। जी दादा, इसने फौरन कॉल वसूल की थी। इसने पूछा, तुम्हारे पास विस्की की कोई बोतल रखी है? जी दादा। फौरन मेरे पास ले आओ, कहकर इसने राब्ता मुनक़ते कर दिया। 2 मिनट बाद ही अजीम दरवाजे को खटकाकर अंदर दाखिल हुआ। इसके हाथ में विस्की की सरबामोर बोतल थी। बोतल इसके सामने मेज पर रखकर वो वापस मुड़ गया। कबीर दादा ने फ्रिज से बर्फ के टुकड़े निकाले और इत्मीनान से शुगल में लग गया। तनावुश के लौटने तक वो आधी से ज़्यादा बोतल खाली कर चुका था। ये कहाँ से आई? वो वापस आते ही इसने ताले की हुई अलमारी को मशकूक नज़रों से देखा। पता नहीं, इसने चौथा गिलास उठाकर होंठों से लगा लिया। धीमे कदमों से चलती हुई वो मेज़ के करीब आई और फिर एकदम झपट कर बोतल उठाते हुए बोली, पूरी बोतल तो नहीं पीने दूंगी। तनावुश, बोतल मुझे दो। गिलास नीचे रखते हुए वो जारहाना अंदाज में खड़ा हो गया। नहीं दूंगी। वो गुस्ल खाने की तरफ भागी। कबीर दादा भी जस्त लगाकर इसके पीछे दौड़ पड़ा। वो गुस्ल खाने में दाखिल होने ही वाली थी कि कबीर दादा ने इसके बाजू को पकड़ लिया। तनावुश ने फौरन हाथ में पकड़ी बोतल गुस्ल खाने के फर्श पर उछाली। शीशे की बोतल कई टुकड़ों में बट गई थी। ये क्या बेहुदगी है? कबीर दादा को सचमुच में गुस्सा आ गया था। इसका तल्ख लहजा सुनते ही वो कांप गई थी। बेहुदा लड़की। इसे ऐसा से दूर झटकता हुआ वो बेड की तरफ मुड़ गया। तनावुश वहीं कड़ी मस्कीन नज़रों से इसे देखती रही। बेड पर लेटकर इसने तनावुश की जानिब पीठ मोड़ ली थी। चंद लम्हे इसे घूरने के बाद वो गुस्ल खाने में घुस गई। शीशे की कुर्सियाँ उठाकर इसने टोकरी में डाली और फर्श की सफाई करके बाहर निकल आई।
کبیر دادا اسی طرح کروٹ بدلے لیٹا تھا۔ اسے اپنا رویہ غلط محسوس ہوا۔ الماری کے پاس جا کر اس نے ایک کھلی ہوئی بوتل اٹھائی اور بیڈ کی طرف بڑھ گئی۔ تپائی پر بوتل اور گلاس رکھ کر وہ کبیر دادا کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے خاموش لیٹا تھا۔ تناوش نے اپنا ہاتھ اس کے سر کی طرف بڑھایا۔ اس کی انگلیاں کبیر دادا کے بالوں میں پوری طرح گھسی نہیں تھی کہ کبیر دادا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ بھرپور ناراضگی کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ منمناتی ہوئی، سوری، غلطی ہو گئی ہے۔ وہ خاموش لیٹا رہا۔ اچھا، خفا تو نہ ہونا، آپ کے لیے نئی بوتل نکال کے لے آئی ہوں۔ مجھے تو بس اس لیے غصہ آ گیا تھا کہ میں نے کہا تھا آج اپنے ہاتھوں سے آپ کو گلاس بھر بھر کے دوں گی۔ بکواس بند کرو اور سونے دو پلیز۔ اس نے دوبارہ کبیر دادا کے بالوں میں انگلیاں گھسیڑنا چاہی۔ پہلے کی طرح اس کے ہاتھ کو دور جھٹکتے ہوئے اس نے ہلکا سا دھکا دے کر اسے نیچے قالین پر پھینک دیا۔ وہ فوراً بیڈ پر چڑھ کر اپنی جگہ پر لیٹتے ہوئے اس سے لپٹ گئی۔ ناراض تو نہیں سونے دوں گی، دماغ خراب مت کرو، سمجھی؟ کبیر دادا نے داڑتے ہوئے اسے پھر دور کر دیا تھا۔ وہ روحان سی ہوتے ہوئے چلائی، معافی تو مانگ رہی ہوں نا، بوتل بھی لے آئی ہوں، اب بس کرے نا، کتنی سزا دیں گے مجھے تمہاری بکواس نہیں سننا، دور رہو مجھ سے بےہودہ لڑکی۔ یہ کہتے ہی اس نے تپائی پر رکھی بوتل اٹھا کر غسل خانے کے دروازے کی طرف اچھال دی، جو لکڑی کے دروازے سے ٹکرا کر نیچے گری، مگر دوبیز قالین کی وجہ سے ٹوٹنے سے بچ گئی تھی۔ تناوش پھر آہستہ آہستہ اس کے قریب ہوئی، مگر کبیر دادا نے دوبارہ دور دھکیلتے ہوئے کہا، اب اگر تم قریب آئی تو میں کال کر کے دوبارہ نگی کو بلا لوں گا، میں اس کی جان لے لوں گی۔ وہ اس کی دھمکی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دوبارہ قریب ہو گئی تھی، اور پھر کبیر دادا کے بار بار دور کرنے کے باوجود اس کی جان نہ چھوڑنے والی تھی وہ، جہاں تک اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی، لگتا ہے آپ مجھ سے جان چھڑانے کی کوششوں میں ہیں۔ سچ کہتی ہوں، اپنی جان دے دوں گی، مگر ایسا نہیں ہونے دوں گی، تم بس ایک پاگل، احمق اور بے وقوف لڑکی ہو۔ وہ فوراً بولی، جب جانتے ہیں کہ پاگل احمق ہوں تو میری غلطیوں پر ڈانٹتے کیوں ہیں؟ چپ کر کے میری مان کیوں نہیں لیتے؟ کبیر دادا نے منہ بگاڑ کر اس کا فکرہ دہرایا اور وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ سنجیدہ، متین اور روبداب والے کبیر دادا کو اپنا رکھ رکھاؤ اور تنتا بھول چکا تھا۔ ایک کم عمر لڑکی اس کے اعصاب پر پوری طرح حاوی ہو چکی تھی۔ کبیر دادا آنکھیں بند کر کے کوئی ایسی ترکیب سوچنے لگا جس سے تناوش کو خفا کیے بغیر وہ واپس اس کو بھیجا جا سکتا، کوئی ایسی تجویز جس سے وہ چھوٹی سی لڑکی اس کی سوچوں اور دماغ سے بھی نکل جاتی، مگر یہ کام اسے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ دل و دماغ کے خلاف مکمل طور پر میدان میں کبیر دادا آ چکا تھا، اور دل تو ایسا ہٹ درم اور ضدی اور با اثر ہے کہ اپنی منوا کر ہی رہتا ہے۔ تناوش کی میٹھی گنگناہٹ اسے سپنوں کی دنیا میں دھکیل لے گئی، ایک ایسے جہاں میں جہاں دنیا کے سارے جھگڑوں، فساد، خساروں، دکھوں، الجھوں اور خوف وغیرہ کا دور دور تک نشان نہیں تھا۔ بس وہ اور تناوش تھے، خوشیاں اور راحتیں تھیں، سکون اور اطمینان تھا۔ تو تم ناکام رہی۔ نگی کے کال وصول نہ کرنے پر پاشا اس کی کوٹھی ہی پر پہنچ گیا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بغیر کسی تمہید کے اس نے پہلا فقرہ یہی کہا تھا، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ دماغ میں جھوٹ کو ترتیب دیتی ہوئی نگی نے حیرانی سے پوچھا۔ کیا کہہ رہا تھا دادا؟ اس نے نگی کے استفسار کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی، کچھ خاص نہیں، میرے مسائل پوچھے، فائدہ پہنچایا اور یہ کہہ کر رخصت کر دیا کہ پاشا کو کہہ دینا میں ساری رات اس کے ساتھ رہی ہوں۔
بھابھی سے بات ہوئی تھی، بس مصافحہ کیا تھا، ورنہ تو مجھے دیکھتے ہی اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی گویا اس نے موت دیکھ لی ہو۔ آنکھوں میں آنسو اور کپ کپاتے ہونٹ، یقین مانو مجھے تو ترس آ رہا تھا اس کی حالت دیکھ کر۔ کسی کی محبت میں یوں پاگل ہو جانا بے وقوفی ہی تو ہے، چاہے مرد کبیر دادا جیسا ہی کیوں نہ ہو۔ اداکاری کر رہی تھی کمینی، میرا مطلب کمینی بھابھی۔ پاشا نے فوراً فکرے کی تصحیح کی تھی۔ اگر اداکاری تھی تو اسکر ایوارڈ اس کا حق بنتا ہے۔ مجھ جیسی منجی ہوئی اداکارہ بھی ایسی کارکردگی نہیں دکھا سکتی۔ پاشا نے منہ بنایا، تم بھی کبیر دادا کی طرح اس کی معصومیت سے متاثر ہو گئی ہو۔ وہ ہے ہی معصوم، صاف گو اور سیدھی سادی، اپنے تصورات چھپانا اسے آتا ہی نہیں ہے، ورنہ ایک غیر لڑکی کے سامنے یوں نہ کرتی۔ اس کی حالت دیکھ کر کبیر دادا نے کیا رد عمل ظاہر کیا؟ کھویا کھویا گم سم لگ رہا تھا، اسے کمرے سے چلے جانے کا خود کہہ دیا تھا۔ اس کے جاتے ہی کبھی دروازے کو گھورنے لگتا اور کبھی چھت کو۔ مجھ جیسی لڑکی گویا اسے نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ الگ پیسے والے مجھے ایک رات کے 15 سے 20 لاکھ ہنسی خوشی ادا کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ شراب کے رسیہ نے ویسکی کے بھرے ہوئے گلاس کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، اور پھر اس سے زیادہ دیر صبر نہ ہو سکا۔ تمہارے سامنے غلط بیانی کرنے کے عوض 3 ڈراموں میں مرکزی کردار حاصل کر دیا اور کر کے مجھے رخصت کر دیا۔ گویا میرا اندازہ غلط نہیں تھا۔ نگی صاف گوئی سے بولی، سچ کہوں تو تم ابھی تک کبیر دادا کی حالت کا اندازہ لگا ہی نہیں پائے۔ اس نے چند لمحے مجھے صرف تمہاری وجہ سے برداشت کیا، ورنہ وہ کبھی بھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آنے دیتا۔ گہرا سانس لیتے ہوئے پاشا نے کہا، جانتا ہوں کبیر دادا کے نزدیک میری حیثیت چھوٹے بھائی کی سی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں انہیں برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ معصوم کمینی بھابھی انہیں برباد کر دے گی، اور میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ بات بہت بڑھ گئی ہے پاشا، اب اس مسئلے کا سادہ حل یہی ہے کہ کبیر دادا کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ نگی نے معقول مشورہ دیا، نہیں، ایک اور حل بھی ہے۔ پاشا نے ہاتھ میں تھامے گلاس سے باقی ماندہ شراب حلق میں اڈھیلی اور جانے کے ارادے سے کھڑا ہو گیا۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اب آگے آپ دیکھیں گے کہ پاشا کا ری ایکشن کیا ہوگا۔ اب آیا یہ تناوش کو کبیر دادا سے کیسے جدا کرے گا؟ یہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اب ایک ہی حل بچتا ہے کہ اس کو قتل کروا دیں۔ اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں پاشا تناوش کو کیسے قتل کروائے گا، کیسا طریقہ اپنائے گا جس سے کبیر دادا کو بھی پتہ نہ چلے، کیا ہوگا بیچاری معصوم تناوش کے ساتھ، یہ تو آپ دیکھیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آئے ہوگا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ جلد اپلوڈ کیا جائے تو پلیز 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 اگر چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، کمنٹس باکس میں اپنا تبصرہ ضرور کیجئے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، نیکسٹ ایپیسوڈ تک آپ کا اپنا چینل انٹرسٹنگ سٹوری۔ جزاکم اللہ خیر۔